یہ سال 1946 کی ابتدا تھی۔ فلسطین کے غرب اردن کے علاقے میں کچھ چرواہے اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ پاس میں کمران تہذیب کا علاقہ تھا جہاں کچھ غاریں تھیں۔ چرواہوں نے وقت گزارنے کے لیے آس پاس پتھر پھینکنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک پتھر کھائی میں موجود ایک غار کے اندر گیا، جہاں سے ایک تیز آواز آئی جیسے گفا کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ چرواہے غار کے اندر گئے تو انہیں قدیم زمانے کے کچھ مٹی کے برتن ملے جن کے اندر ہزاروں سال پرانے اسکرپٹ اور تحریریں موجود تھی جو چمڑے اور کاغذوں پر لکھی ہوئی تھی۔ آس پاس کے علاقوں کو جب آرکیولوجسٹ نے تلاش کیا تو وہاں 900 قدیم تختیاں پائی گئی جنہیں آج بک آف اینوک کہتے ہیں۔ یہ کتاب تاریخ انسانی کی عجیب و غریب اور بالکل الگ کہانی بیان کرتی ہے، جس میں طوفان نوح تک کی انسانی تاریخ لکھی ہے جن میں خاص طرح کی مخلوقات کا ذکر ہے۔ یہ کتاب آخر کس نبی پر اتارا صحیفہ تھا؟ اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں اس پراسرار کتاب کے متعلق سب کچھ جانیں گے۔ انسانیت کی ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ ان میں سے کچھ پیغمبروں پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئی جن میں تورات، انجیل اور زبور شامل ہے، جنہیں آج بائبل کے نام سے ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، پیغمبروں کے اقوال، تاریخ اور مناجات لکھی ہیں۔ لیکن ایک آسمانی کتاب ایسی بھی ہے جس میں پراسرار اور حیرت انگیز باتیں لکھی ہیں، شاید دنیا کے کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل کے علماء نے اس کتاب کو اور اس کی آیتوں کو بائبل سے الگ کر دیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہنوق یعنی بک آف اینوک ہے۔ یہ کتاب کیا پیغمبر جنوب پر نازل ہوئی جنہیں اسلام میں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش بابل یعنی عراق یا مصر کے علاقے منف میں ہوئی تھی۔ ادریس علیہ السلام یارد کے بیٹے تھے جو آدم علیہ السلام کے 7ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ جبکہ سنہرے تختیوں میں کندہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اینوک ایک عظیم بادشاہ اور عالم تھے جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے اور پڑھنے کی ابتدا کی تھی۔ اینوک کی کتاب انسانی تاریخ کی ایک عجیب و غریب داستان کو بیان کرتی ہے جس کے مطابق خداوند نے واؤچرز یعنی فالوئنگ انجنز کو اس زمین پر گرایا تھا جن کا سردار شامیزا تھا۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات تھی۔ وہ اپنے 199 ساتھیوں کے ساتھ کوہ ہرمن پر اترا اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم انسانوں کی بیٹیوں سے جنسی تعلق قائم کریں گے۔ واؤچرز دراصل خدا کے فرشتے تھے جنہیں انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زمین پر رہنے والی حسین عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ یہ انسانی عورتوں کے لمبے اور حسین بالوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ انہوں نے عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بنائے جس کے نتیجے میں جینٹس پیدا ہوئے جو کہ عجیب و غریب اور بے قامت مخلوق تھی۔ ان جینٹس نے زمین پر خوب تباہی مچائی اور انسانوں کو ہی مار کر کھانے لگے، یہاں تک کہ چرند و پرند، جنگلی جانور اور درندے بھی ان کی شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو انہی درندہ صفت مخلوق کی ہدایت کے لیے ہی مبعوث کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ کتاب کے تیسرے باب میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ان فالن انجنز نے انسانوں کو فساد اور تباہیوں کے علوم اور چیزیں سکھائی۔ مثلاً عزازیل نے انسانوں کو تلواریں، خنجر اور ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس نے انسانوں کو زیورات بنانا اور آنکھوں کو سنوارنا سکھایا۔ انہی سب کاموں کی وجہ سے انسانوں میں برائی اور بدکاری پھیل گئی۔ اس طرح شامیزا نے جادو کرنا سکھایا، آمروز نے ستاروں کے علم اور کوکابیل نے علم فلکیات سکھائی۔ زمین میں ہونے والے اس فساد کو دیکھ کر خداوند غضبناک ہوا اور اس نے 4 فرشتے یعنی مائیکل، یوریل، رائفل اور گیبریل کو زمین پر بھیجا، اور یہ فرشتے باقی فرشتوں کو سزا دیتے ہیں، کچھ کو زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں، ان واؤچرز کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناپاک رشتے بنائے تھے۔ واؤچرز کو یہ 4 فرشتے زمین کے اندر قید کر دیتے ہیں جہاں وہ تا قیامت قید رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت دیا گیا تھا کہ وہ زیر زمین دنیا میں بھی جا سکتے تھے۔ بک آف اینوک میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کس طرح حضرت ادریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر اڑتے تھے اور آسمان سے دنیا اور پہاڑ کو دیکھا کرتے تھے۔ ہنوک کے گزارش کرنے کے باوجود خداوند نے فیصلہ کیا تھا کہ زمین پر ایک عظیم سیلاب آئے گا
جس سے تمام نیفلیم اور دیو قامت مخلوق ختم ہو جائے گی اور زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جائے گا۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے حضرت نوح کے زمانے میں یہ عذاب آیا جس میں تمام دیو اور نیفیلینز کو ہلاک کر دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جن پاک مخلوق کو اپنی کشتی میں سوار کیا تھا وہ باقی بچے، جن سے دنیا میں دوبارہ انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فالنگ اینجلز جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے وہ نافرمان کیسے ہو گئے، جبکہ اسلامی عقائد یہ کہتی ہیں کہ فرشتے کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دراصل یہودیت اور نصرانیت کے مطابق فرشتے بھی نافرمانی کر سکتے ہیں، جو کہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ لہٰذا گمان کیا جاتا ہے کہ فالنگ اینجلز کوئی فرشتے نہیں بلکہ جن تھے، جنہیں نافرمانی کے سبب اس زمین پر گرا دیا گیا تھا اور جنہیں اہل کتاب نے فرشتے بنا کر پیش کر دیا، جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ واؤچرز کوئی آسمانی مخلوق تھی، جیسا کہ ہزاروں سال پرانے قدیم سنہرے تہذیب کے تختیوں میں بھی ان واؤچرز کا ذکر ملتا ہے۔ ان تختیوں کے مطابق وہ آسمان سے اس زمین پر آئے تھے اور یہ انسانوں سے ٹیکنالوجی اور اعتبار سے کافی ترقی یافتہ تھے، جنہوں نے انسانوں کو کئی علوم اور تکنیک سکھائے، لیکن انہوں نے جب زمین پر فساد مچایا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ممکن ہو کہ وہ انوناکی یا واؤچرز دوسرے سیارے سے اس زمین پر آئے تھے، جن کی طرف حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے آپ کا انکار کیا تو انہیں زمین کے اندر قید کر دیا گیا اور ان کے ناپاک نسلوں اور ارادوں کا طوفان نوح کے ذریعے خاتمہ کر دیا گیا۔